السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ آج اس شخصیت کے حوالے سے بات کی جائے گی جس نے ہمیں سرخرو کیا، اور آج ہم اگر دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں تو وجہ وہی شخصیت ہے، محسن پاکستان ہے۔ دیگر القابات سے بھی انہیں نوازا جاتا رہا۔ اگر میں بات کروں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کسی شخصیت کو اتنی پذیرائی ملی اور عوام کے دلوں میں وہ رچ بس گئے اور محبت، عوام کی محبتیں سمیٹتے رہے، تو وہ کوئی اور شخص نہیں بلکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اور کل ان کو اسٹیٹ فیونرل کے ساتھ جو ہے وہ دفن کیا گیا، سپرد خاک کیا گیا، اور مختلف شخصیات بھی وہاں پر موجود تھیں، لیکن کچھ المناک ہسٹری بھی ہے، کچھ تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ ہم اپنے محسنوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے رہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن میں چاہوں گا پہلے تھوڑا سا ان کی جو سیکریفائسز ہیں، انہوں نے جو قربانیاں دیں، انہوں نے جو چیزیں ڈیووشن کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ پاکستان کے لیے سرو کیا، میں ذرا اس پر پہلے بات کرنا چاہوں گا، پھر ان تلخ یادوں کو بھی بات کریں گے۔ پہلے شیریں یادوں کو ہم اس پروگرام کا حصہ بنائیں، آج کا پروگرام انہی کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جب چیزیں گزر جاتی ہیں، جب یادیں رہ جاتی ہیں، جب لوگ ہمارے درمیان موجود نہیں رہتے، تو تب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم ان کی جو خدمات ہیں ان کو آپ کے سامنے لا کر رکھیں۔ المیہ یہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زندگی بھر جو ان کے ساتھ چیزیں تھیں اس کو جڑی ہوئی تھیں، ان کو ہی ہم اپریشیٹ کرتے رہتے زیادہ اچھا ہوتا۔ بہرحال ہمارے ساتھ اس وقت آن کال موجود ہے سابق سفیر ہیں شاہد امین صاحب۔ شاہد صاحب بہت شکریہ، میرے پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا۔ جاننا چاہوں گا میں پہلے اس محسن پاکستان کے حوالے سے، ان کی جو قربانیاں ہیں، جن کے لیے اگر جن کی کوئی مثال نہیں ملتی ہمیں، کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے پہلا کامنٹ کیا ہوگا آپ کا؟ اصل میں ان کی خاص حیثیت تو یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنایا، اور اس میں ان کی بڑی کاوش تھی۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس نالج تھی، وہ بیلجیم میں نیوکلیئر پلانٹس میں شاید کام کر رہے تھے، جہاں سے ان کو خاصا تجربہ تھا۔ اور انہوں نے جب ہندوستان میں، آپ کو یاد ہے 1974 میں نیوکلیئر ایکسپلوژن کیا تھا، اس کے بعد پاکستان جو تھا بڑی بے بسی کے عالم میں تھا کہ ایک نیوکلیئر طاقت کے خلاف کیسے لڑا جائے۔ تو اس کا کاؤنٹر تو یہی تھا کہ پاکستان خود اپنا نیوکلیئر ویپن بنائے۔ تو اس وقت اپنے بھٹو صاحب پریزیڈنٹ تھے، پھر پرائم منسٹر تھے، انہوں نے یہ پروگرام صحیح معنوں میں شروع کیا تھا کہ پاکستان کو نیوکلیئر طاقت بنایا جائے۔ تو اس میں کافی کاوشیں ہو رہی تھی۔ ہمارا پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن تھا، لیکن ادھر ڈاکٹر قدیر خان نے جب یہ آفر کیا کہ میں اس سلسلے میں معلومات رکھتا ہوں اور بنا سکتا ہوں، تو پھر یہ کہ ان کو دعوت دی گئی پاکستان کے آپ تشریف لائیں۔ اور اگرچہ اس کے کچھ دنوں بعد بھٹو کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، لیکن ضیاء الحق صاحب نے اور جو پریزیڈنٹ اس وقت فائنانس منسٹر پہلے تھے غلام اسحاق خان، ان دونوں کا بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے مستقل ان کو ہر قسم کی ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو ہر قسم کے وسائل فراہم کیے، اور اس میں پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی۔ اور 1983 میں وہ اسٹیج آ گیا کہ جب پاکستان ایک نیوکلیئر طاقت بن چکا تھا، اگرچہ ہم نے پبلک ٹیسٹ تو 1998 میں کیے، لیکن ہم 1983 میں ایک نیوکلیئر طاقت بن چکے تھے۔ چنانچہ یہ سارا ڈاکٹر عبدالقمید کہاں کا اس میں بہت ہی بڑا حصہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صرف وہ ہی تھے، ہمارا ایٹامک انرجی کمیشن میں بھی بڑے قابل سائنسدان تھے، ان کا بھی کنٹریبیوشن تھا، لیکن وہ ایک الگ ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کہا کہ نہیں، دوسری ٹیکنالوجی پہ کام کریں، اور وہ اس میں کامیاب پہلے ہوئے۔ تو ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے ملک کے اوپر کہ انہوں نے پاکستان کو اس قابل بنایا کہ کوئی ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا۔ ہماری سلامتی کا سب سے بڑا ضامن ہمارا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے۔ تو اس لیے ان کی خدمات جو ہیں وہ والی کوئی ایک دن کی والی بات نہیں ہے، وہ انہوں نے جنریشن کے اوپر ایک احسان کیا ہے، ان کو ہمیشہ ہم یاد رکھیں گے۔ شاہد صاحب اوبویسلی ہم آج اسی لیے پروگرام کر رہے ہیں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک احسان ہے
ٹھیک ہے، ان کی آپ نے بات کی کہ پوری جو ایک ٹیم تھی اس کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، بھٹو صاحب کو بھی جاتا ہے، ضیاء الحق صاحب کو بھی جاتا ہے یہ، لیکن ایک مرکزی کردار تھے جس نے جو ہے وہ بیرون ملک سے آ کر پھر یہاں پر خدمات سر انجام دیں، تمام چیزیں جو ہے وہ اپنی پوری زندگی صرف کر دی. کیا سمجھتے ہیں آخری لمحات جس طرح سے گزارے، جس طرح سے زندگی گزاری، کیا وہ ڈیزرو کرتے تھے یہ؟ دیکھیے ہر انسان میں کوئی کمزوری بھی ہوتی ہے، اور ان کے اوپر مسئلہ یہ بنا تھا کہ یہ الزام لگا کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اس کو انہوں نے دوسرے ملکوں کو، جن میں 3 کا نام لیا گیا، لیبیا، ایران اور نارتھ کوریا، ان کو ان کے ذریعے سے یہ ٹیکنالوجی بھی پاس کی گئی یا پھر پاس کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس میں سب سے مسئلہ تب ہوا کہ 2003 میں جب لیبیا نے اعلان کیا کہ ہم نے اپنا نیوکلیئر پروگرام بالکل ختم کر دیا ہے اور سارا جو ہمارا کچھ کام ہے وہ انٹرنیشنل انسپیکشن کے لیے ہم نے کھول دیا ہے. تو جب انٹرنیشنل انسپیکشن وہاں لیبیا کا ہوا تو وہاں پہ یہ چیز سامنے آئی کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ ٹیکنالوجی لیبیا پہنچی تھی. تو یہ ایک بڑا سنگین الزام تھا. اس کے اوپر پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کر کے قرار دے کے پاکستان پہ سینکشنز لگ سکتی تھی. اتنا سنگین الزام تھا یہ. نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو دوسرے ملک کو دینا جو ہے وہ بالکل انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے ناقابل برداشت ہے. اس کی بڑی سخت اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس وقت ایک ڈائلیما ہمارے پاس ڈیولپ ہو گیا تھا کہ اب کیا کیا جائے. جی اگر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر خان کے بارے میں کچھ کارروائی نہیں کی جائے گی تو پھر پاکستان کے خلاف سینکشن لگیں گی. تو اس میں بدقسمتی سے پھر یہ نتیجہ نکلا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان خود ایک اپنی ذاتی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کر لیں تاکہ پاکستان کے اوپر الزام نہ لگے، پاکستان پہ سینکشن نہ لگیں. تو انہوں نے پھر ٹیلی ویژن پہ آن کے ایک بیان بھی دیا جس میں انہوں نے قسم کا قبول کیا کہ ہاں میری وجہ سے ایسا ہوا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تھا تو یہ حکومت پاکستان کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں مجھے یاد ہے سوری ٹو کٹ یو، ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہے یہ. پرسنلی بھی میں ایک جو ہے وہ درد رکھتا ہوں اس چیز کا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہی جو آپ بات کریں میں اس کو سوال کی طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب پھر آپ سے چاہوں گا. اس پہ کمنٹ، ایک شخص بیرون ملک سے آتا ہے یہاں پر اور خط لکھتا ہے، باقاعدہ بھٹو صاحب کو خط پہنچایا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، پاکستان کے لیے ایک درد تھا، جذبہ تھی، تمام چیزیں تھیں، ٹیلنٹ تھا، وہ آ کر یہاں پر سرو کرتا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے. تو کیا یہ ٹیکنیکلی، کیا دماغ اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ پاسبل ہے کہ دوسرے ممالک کو بھی وہ چیز دے دے کہ پاکستان کو ناقابل تسخیر کرنے کے بعد تسخیر کرنے والا بنا دیا جائے؟ دیکھیے کچھ نہ کچھ شائستیں تو ہیں. مثال کے طور پر نارتھ کوریا کے بارے میں بھی کچھ شائستیں تو موجود ہیں، لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا بالفرض وہ اس وقت کی حکومت کی ایما پہ کیا گیا، کیونکہ یہ سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ذاتی طور پہ ایسی بات کرتے. مثال نارتھ کوریا کے کیس میں کم از کم الزام یہ لگایا جاتا، میں نہیں جانتا صحیح ہے غلط ہے، کہ نارتھ کوریا کے پاس میسائل ٹیکنالوجی تھی تو ایک قسم کا ایکسچینج ہوا کہ ہم آپ کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دیتے ہیں، آپ ہمیں میسائل ٹیکنالوجی دیتے ہیں، اور یہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں ہوا ہے. تو گویا کہ اگر بالفرض ہوا ایسا بات، اصل میں تو یہ ساری کی ساری ایک لحاظ سے الزامات ہیں یا کہانیاں یا جو بھی ہیں، لیکن اگر کچھ ہوا تھا تو حکومت کے ایما پہ ہوا تھا، انہوں نے اپنے ذات کے طور پہ نہیں کیا تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک بڑی تاریخی ناانصافی ہوئی کہ آخر میں ان کو اسکیپ بورڈ جس کو کہتے ہیں نا بنا دیا گیا. لیکن دین فائنلی چوائس پریزیڈنٹ مشرف کے سامنے یہ تھی 2003 میں کہ اگر یہ ڈاکٹر قدیر خان اس بارے میں ذاتی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر ساری کا سارا غصہ پاکستان پہ آئے گا، جو حکومت کی اور پاکستان کے خلاف سینکشنز لگ جائیں گی. تو یہ ایک بڑی انپلیزنٹ سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی. تو یہ نتیجہ نکلا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جو خدمات ہیں وہ اتنی تاریخی ہیں، اتنی عظیم ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم کے بعد سب سے بڑی کسی نے خدمت پاکستان کی ہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی ہے. اچھا شاہد صاحب، ایک جو ہے وہ چیز اور ہے جو میں یہاں پر پوچھنا چاہوں گا. قومی ہیرو ہیں یہ تو ہم سب مانتے ہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں ہے اس جملے کے اندر یا پھر اس سوچ کے اندر یا اس جذبے کے اندر. کل
جب ان کو سپرد خاک کیا جا رہا تھا اور انتقال فرمانے سے پہلے، رحلت فرمانے سے پہلے اس بات کا بلا شبہ وہ اظہار کر چکے ہیں، جو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ بتا رہا ہوں کہ صرف ایک وزیر اعلیٰ جو کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، جو مراد علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے طبیعت دریافت کی، انہوں نے پھولوں کا گلدستہ بھیجا اور طبیعت کے بارے میں پوچھا، باقی کسی نے پوچھنا تک گوارا نہیں سمجھا، چاہے وہ دوسرے پروونس کے سی ایم ہوں، گورنر ہوں یا آفیشلز ہوں یا پھر ہائر اتھارٹیز ہوں۔ ایسا رویہ کیا سمجھتے ہیں، قابل فراموش ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ بہت انتہائی افسوسناک بات ہے، لیکن دیکھیے مجھے حقائق کا علم نہیں ہے کہ کس نے کیا یا کس نے نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے علم میں نہ ہو یہ بات، ہو سکتا ہے خاندان والوں نے یہ اطلاع ان کو گورنمنٹ کو نہ پہنچائی ہو، مجھے نہیں معلوم کہ حقائق کیا ہیں، لیکن بظاہر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ایک بڑی غلطی کی گئی اور ایک قسم کی احسان فراموشی کی گئی کہ ہمارے حکومت کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے، وزیروں کی طرف سے ان کی خیریت نہیں پوچھی گئی، بلکہ ان کو ہر قسم کی جب وہاں پہ جا کے پوری کوشش کرنی چاہیے تھی کہ جو کچھ بھی ان کو ہسپتال کی فیسلٹیز یا جو بھی فیسلٹیز چاہیے ان کو فوری طور پہ دی جائے، ان کو تو بالکل ٹاپ پرائیورٹی ملنی چاہیے تھی، تو جو بظاہر ایسی نہیں ہوئی ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ کیونکہ کل کی اگر میں بات کروں تو عشرہ رحمۃ اللہ عالمین کی جو تقریبات تھیں اس کا بھی آغاز ہوا، پرائم منسٹر صاحب وہاں پر بھی موجود تھے، کیبنٹ ممبرز وزراء بھی وہاں موجود تھے، لیکن میں دیکھتا ہوں جنازے کے اندر، اسی اسلام آباد شہر کے اندر جنازہ ہے، اسی شہر میں وہ تقریبات ہیں، کیا سمجھتے ہیں موجود ہونا چاہیے تھا؟ انٹرنیشنلی ہم کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے محسنوں کے حوالے سے؟ نہیں دیکھیں، پرائم منسٹر نے تو فوراً کہا تھا کہ سارے وزیر جائیں اور سارا آپ کو سرکاری انتظام کیا گیا۔ اگر پرائم منسٹر خود نہیں گئے ہیں یا آرمی چیف خود نہیں گئے ہیں تو میرا اپنا ذاتی امپریشن یہ ہے کہ غالباً سیکیورٹی کنسرن ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر دہشت گرد ایسے موقع پہ کوئی کارروائی کریں تو بیک بس آپ کی گورنمنٹ ساری کی ساری تباہ ہو سکتی ہے، یعنی پرائم منسٹر، چیف آرمی سٹاف سب کی جان کو بڑا شدید خطرہ ہو سکتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے یہ دونوں نہیں گئے ہوں، کیونکہ بہرحال یہ چیز میرے علم میں چونکہ نہیں ہے اس لیے اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن جہاں تک مجھے علم ہے کہ پرائم منسٹر نے یہ اپنے وزراء کو تو بالکل تاکید کی تھی کہ سب کے سب وہاں موجود ہوں، اور چیف آف جو جوائنٹ سٹاف ہیں جو آرمی تینوں آرم فورسز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ تو وہاں پہ موجود تھے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد امین صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام کا حصہ تھے۔ ناظرین یہ تذکرہ چلتا رہے گا آج اس پورے پروگرام کے اندر، اور مزید گفتگو کریں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کریں گے۔